السلام علیکم ناظرین۔ ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم 70 اور 80 کی دہائی کے ایک مشہور صحافی، ادیب اور شاعر تھے۔ بڑے شگفتہ مزاج اور صحیح العقیدہ مسلمان تھے۔ کئی روزناموں اور ہفت روزہ جرائد کے مدیر رہے۔ یہ اب بھی ان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ضلع گوجرانوالہ کے ایک گاؤں میں میرے نانا جی ہمہ وقت مسجد میں رہتے تھے۔ نماز پنجگانہ کی امامت، درس، نکاح، جنازہ اور بچوں کو 2 وقت تعلیم دینا ان کی مصروفیات تھیں۔ چند بڑے طلباء بیرونی علاقہ کے اسی مسجد میں ساتھ رہتے تھے۔ اس زمانہ میں یہ رواج ذرا زیادہ تھا کہ کسی شادی یا غمی کے وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد والوں کو ضرور یاد رکھا کرتے اور ان کی دعوت کرتے۔ ایسی ہی ایک دعوت کے موقع پر نانا جی طلباء کے ساتھ کسی قریبی گاؤں کو جا رہے تھے۔ میں کم عمر بچہ تھا، نہ ان کے برابر چل سکتا تھا، نہ گود میں اٹھائے جانے کے قابل تھا، لہٰذا میں ان سے پیچھے رہ جاتا اور کوئی طالب علم رک جاتا اور مجھے اپنے ساتھ ملا لیتا اور پھر آگے چلتا۔ راستے میں ایک قبرستان آتا تھا، وہاں سے یہ سب لوگ جا رہے تھے اور میں ان سے پیچھے کچھ فاصلے پر تھا کہ ایک قبر جس کی مٹی بالکل تازہ تازہ تھی بالکل راستہ کے ساتھ دیکھی اور دل میں خیال آیا کہ تو اس کے اوپر چڑھ جا۔ میں فوراً اس کے اوپر چڑھ گیا۔ ابھی 2-4 قدم ہی چلا تھا کہ ایک جانب سے میرے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا اور میں اس کی ضرب سے دوسری جانب گر گیا اور میری چیخ نکل گئی، مگر تھپڑ مارنے والا نظر نہیں آیا۔ میری چیخ سن کر طلباء میں سے جو میرے آگے تھے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھے گرا ہوا پایا تو میرے پاس آ کر انہوں نے مجھے اٹھایا اور میرے کپڑوں کی مٹی جھاڑنے لگے۔ ابھی چند لمحے گزرے ہوں گے کہ میری ناک سے خون جاری ہو گیا۔ اس پر اس نے گھبرا کر نانا جی کو آواز دی کہ میاں جی یہ دیکھنا نصر اللہ کو کیا ہو گیا ہے۔ نانا جی اور سب طالب علم واپس آئے تو نانا جی نے میرا حال دیکھ کر خیال کیا کہ شاید گرمی کی وجہ سے اس کی نکسیر پھوٹ رہی ہے، اسی لیے انہوں نے ایک طالب علم کو کہا کہ اپنا بڑا رومال یا چادر کھالے میں سے بھگو کر جلدی سے لاؤ، اور پھر وہ پانی میرے سر پر نچوڑنا شروع کر دیا۔ خاصی دیر تک یہی عمل کرنے کے بعد بھی کوئی افاقہ نہ ہوا، بلکہ ساتھ بخار بھی ہو گیا اور ڈر بھی لگنے لگا۔ میں ڈر سے چیخنے لگا کہ نانا جی یہ بلا مجھے کھا رہی ہے۔ تب نانا جی کو خیال ہوا کہ یہ کوئی گرمی یا کوئی اور جسمانی بیماری نہیں بلکہ کوئی شیطانی چکر ہے، اس لیے انہوں نے آیات قرآنی پڑھ کر مجھ پر دم کرنا شروع کیا، مگر بجائے افاقہ ہونے کے اضافہ ہی ہوتا گیا۔ تب نانا جی کو کوئی اور ہی خیال آیا اور مجھ سے پوچھا، سچ سچ بتا کیا واقعہ ہوا؟ میں نے اس ڈر سے کہ نانا جی مجھے ماریں گے کہ تو کیوں قبر پر چڑھا تھا جھوٹ نہیں بولا، بلکہ بالکل پوری بات سچ سچ بتا دی۔ تھپڑ کا لفظ سن کر انہوں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا تو اس پر انگلیوں کے ابھرے ہوئے نشانات بالکل واضح نظر آئے۔ اس پر انہوں نے دم کرنا چھوڑا اور سب طلباء کو حکم دیا کہ اس قبر کے ارد گرد بیٹھ جاؤ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اس قبر کو ساتھ ساتھ جوتے بھی مارتے جاؤ۔ یہ عجیب حکم سن کر غالباً وہ طلباء حیران تو بہت ہوئے ہوں گے، مگر تعمیل تو کرنا تھی، لہٰذا سب طلباء نے یہی عمل شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر میں مجھے الحمدللہ افاقہ شروع ہو گیا، بخار بھی کم ہو گیا اور ناک سے خون آنے میں بھی کمی واقع ہوئی، مگر پورا فائدہ نہ ہوا۔ تب نانا جی نے مزید ارشاد فرمایا کہ اب تم اس قبر کے اوپر جوتوں سمیت چڑھ جاؤ اور اس کو خوب لتاڑو۔ سب طلباء نے ایسے ہی کیا اور چند منٹ بعد الحمدللہ میں بالکل تندرست ہو گیا، نہ ہی وہ بخار رہا اور نہ ہی وہ نکسیر۔ نانا جی جہاں عالم بھی تھے وہاں عاقل بھی بہت تھے۔ تھپڑ پڑنے سے انہوں نے یہ تو اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شیطانی کارستانی ہے، اسی لیے انہوں نے آیات قرآنی اور مسنون دعاؤں اور لاحول پر مشتمل دم کیا، مگر جب اس سے بجائے افاقہ کے اضافہ ہوا تو وہ ابلیس کی پوری سکیم فوراً سمجھ گئے کہ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہے، شیطانی تبلیغ کا ارتفاع اور رحمانی تبلیغ کا انقطاع۔ اور وہ یوں کہ نانا جی چونکہ پکے موحد، مبلغ اور قاطع شرک و بدعت تھے اور ان کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے بھی کتاب و سنت کا نور پھیل کر ضلالت کے اندھیرے چھٹ رہے تھے۔ پیر پرستی اور قبر پرستی کی تردید شدید سے اہل باطل کے ایوانوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی، لہٰذا ابلیسی سکیم کی ابتدا یوں ہوئی کہ انہوں نے ان کے معصوم نواسے کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ قبر پر چڑھ جاؤ، پھر خود ہی اس نے تھپڑ بھی مارا۔ اس کے بعد چونکہ سارا معاملہ تو نانا جی کے پاس ہی آنا تھا، اگر وہ کچے ہوئے تو یہ سن کر کہ قبر کی بے حرمتی ہو گئی ہے وہ استغفار پڑھیں گے اور اس گناہ کی توبہ تلافی کی فکر کریں گے، تب تو یہ شیطانی سکیم کامیاب ہو جاتی، سارے علاقے میں شہرت ہو جاتی کہ دیکھو جو قبر والوں اور اولیاء اللہ کی کرنی کے منکر تھے اسی کے نواسے نے ایک بزرگ کی قبر کی بے حرمتی کی تو اس قبر والے بزرگ نے فوراً اس سے بدلہ لے لیا۔ اس طرح ان کی توحید و سنت کے دعوت کے اثرات زائل ہو جاتے اور اس مذکورہ معمولی قبر کی جگہ لوگوں نے ایک عظیم الشان مقبرہ، روزہ اور دربار شریف بنا دینا تھا، اور پھر اس علاقے کے لوگوں کو پرستش کے لیے ایک نیا خدا مہیا ہو جاتا اور شرک و بدعات کے اندھیرے مزید بڑھ جاتے۔ نانا جی چونکہ صاحب بصیرت، عالم اور عامل تھے، انہوں نے سوچا اگرچہ قبر کی بے حرمتی گناہ ہے مگر یہ تو معصوم نابالغ بچہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ کی شریعت تو مورد الزام قرار نہیں دیتی، پھر تو ابلیس ہی رہ جاتا ہے جو ایسی حرکت کر سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس شیطانی اثرات کو دور کرنے کے لیے دم کیا، مگر جب وہ کارگر نہ ہوا تو انہوں نے اچھی طرح سے باقی سکیم سمجھ لی اور اس کا علاج لوہے کو لوہا کاٹتا ہے کے اصول پر اور یہ کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے
جانتے کہ مصداق بالغ لڑکوں کو قبر پر چڑھا کر کیا کہ دیکھو تو جس قبر کی پرستش کی شہرت کرانا چاہتا ہے اس قبر کی ہم کیسے مٹی پلید کر رہے ہیں، اگر کچھ کر سکتا ہے اور ان کی ٹانگ توڑ سکتا ہے تو توڑ کر دکھائے اور تو بھی ساتھ مل کر زور لگا لے اور ان کی جوتیوں کو پکڑ اور انہیں یہاں سے بھگا دے۔ مگر ابلیس نانا جی کے یقین و توکل کو دیکھ کر رفو چکر ہو گیا۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ ایک عالم 70 عابدوں سے زیادہ شیطان پر باری ہے۔ یہاں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اگرچہ معصوم کا تو گناہ فرشتے نہیں لکھتے، مگر نانا جی نے بالغ لڑکوں کو کیوں قبر پر چڑھایا؟ ان کے لیے تو یہ کام گناہ تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ غالباً متوقع شرک کے اڈے قائم ہو جانے کی نسبت یہ گناہ بہت معمولی تھا۔ کیا کوئی تھوڑا سا فہم دین رکھنے والا شخص قبر پر پاؤں رکھنے اور قبر کو سجدہ کرنے کو یکساں برائی قرار دے سکتا ہے؟ دوسرے یہ کہ اس عمل کی نظیر نص میں موجود ہے کہ ابتداء اسلام میں مسلمانوں کو اللہ کا یہ حکم نازل ہوا جس میں مسلمانوں کو کفار کے بتوں کو برا کہنے سے منع کیا گیا، مگر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک چھڑی سے ان بتوں کو گراتے جاتے تھے اور فرماتے تھے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ اس طرح نانا جی نے ابتداءً دم سے اس شر و شریر کا دفع کرنا چاہا، مگر وہ سوائے اس عجیب طریقہ کے جو نانا جی نے اختیار کیا راہ فرار اختیار کرنے والا نہ تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔